شدید دخل اندازی ہے. تو اصل مقصد جو مینس پہ نہ پھنس جائیے, اینڈ یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کی بات کس طرح بہتر ہے. ٹھیک ہے صاحب, وقت ہوا ایک بریک کا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسا بات کر رہے تھے ہم ڈیموکریسی پہ. جی, تو دیکھیے, تو بات ہم نے وہی کہی کہ ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. ہمیں ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے, چاہے وہ سیاسی حکمران ہو یا فوجی حکمران یا بیناولنٹ ڈکٹیٹر ہو یا اسپرچل ڈیموکریسی ہو. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا ہمیں نقصان دے گا. بہرحال ابھی تو یہ ایک سیاسی استحکام ہر لحاظ سے, دیکھیے بھٹو کی حکومت 1972 سے 77 تک ایک سیاسی حکومت تھی, اس میں استحکام تھا, سیاسی صحیح نہیں, اس میں بہت اچھا استحکام تھا, لوگوں کے اختلاف ہوں گے جو مرضی, لیکن اس استحکام کی وجہ سے پاکستان نے بھرپور ترقی کی اپنے دفاع میں, پاکستان نے ترقی کی اپنے فورن پالیسی میں. جیسے ہم بات عرض کر چکے ہیں کہ بھٹو کے دور میں جو کارنامے ہوئے تھے, اس دور میں بھٹو کی تباہی ہوئی ہے اپنی داخلہ پالیسیز کی. وہی بات ہے زید صاحب کہ جب اپنے گھر میں سکون ہو تو بندہ باہر دھیان دیتا ہے, جب گھر میں الجھا رہے تو کسی اور ہماری تاریخ یہی ہے کہ فوجی حکومتیں جب آئی ہیں تو کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے ملک کے اندر, لہذا کچھ وہ کام کر سکیں. لیکن ضروری نہیں کہ ساری حکومتوں نے اس طرح کیا ہو, جس طرح یہ بات کہ پچھلے 8 سال کی بھی فوجی حکومت تھی, لیکن اس کے اندر ہم نے ٹو بی آنسٹ اپنا بیڑا کیریکٹرائز نہیں کر ہم نے بیڑا گرک کرایا. تو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ فوجی حکومتیں ہی اچھی ہیں یا سیاسی حکومتیں ہی بری ہیں. نو, دونوں نے اچھے کام کیے, دونوں نے برے کام کیے. اب ہم کو سبق سیکھنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ غلطیاں نہ کریں. ہم متاثر ہو جاتے ہیں, جنرلائز کر دیتے ہیں. اپنی قوم کی فطرت کو سمجھیے, اپنے حالات کو سمجھیے, اپنے تھریٹس کو سمجھیے جو دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور جو سٹیپس ہمارے لیے پھر بہتر ہے. اب دیکھیے ہم وہ سٹیپس گنائیں گے, جو حکومت ان کو اچیو کر لے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, اور جو حکومت یہ نہیں کرے گی وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرے گی, پاکستان کو نقصان پہنچائے گی, چاہے وہ سیاسی ہو یا فوجی ہو. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں سب سے پہلا سلوشن؟ جی, پہلا سلوشن دیکھیے, ہمیں بحیثیت ایک قوم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی آئیڈینٹی کی حفاظت کرنی ہے. پاکستان بننے سے پہلے نہ ہمارے پاس ریاست تھی, نہ ہمارے پاس حکومت تھی, ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی, ہمارے پاس ایک شناخت تھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اور ہمارے پاس ایک مسلمان ہونے کی آئیڈیالوجی تھی. سب سے پہلے جو دشمن حملہ کرے گا ہماری آئیڈینٹی, ہماری آئیڈیالوجی, ہماری لینگویج, ہماری زبان پر کرے گا. دیکھیے مسلمانوں کے فسادات ہوئے ہیں یونائٹڈ انڈیا میں اردو زبان پہ اور ہندی زبان پہ. آج پاکستان کی اردو زبان شدید خطرے میں ہے. جس طرح ترکی زبان کو مصطفیٰ کمال کی حکومت نے آنے کے بعد رومنائز کر دیا تھا, یعنی وہ 1000 سال کی ترک تاریخ آج کے ترک بچے نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ ان کو زبان ہی پڑھنی نہیں آتی. آج ہماری نئی نسل کا حال یہ ہے کہ یہ اردو نہیں پڑھ سکتے. اور اردو کو تباہ و برباد کرنے کی باقاعدہ ایک سازش کی جا رہی ہے, اردو کو رومنائز کیا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سارا میڈیا, ساری ایڈورٹائزنگ اردو کو رومنائز کر کے لکھ رہی ہے. اردو بالکل نہیں لکھتے ہمارے بچے. ہماری قوم, میڈیا سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو. اس بات کو سمجھیے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ کیمپین کی جا رہی ہے اردو کو ختم کرنے کا. اردو ختم ہو گئی تو عالم اسلام کی تیسری بڑی زبان ختم ہو جائے گی. عربی کے بعد فارسی اور اردو, عالم اسلام کا 1400 سال کا لٹریچر اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اگر اردو کو ختم کر دیا گیا, یقین رکھیے پھر نہ پاکستان کی شناخت بچے گی, نہ مسلمانوں کی شناخت بچے گی. اس بات کو ہم اس لیے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ انڈین فلمیں جو بنائی جاتی ہیں, دیکھیے وہ جو ان کی زبان ہندی ہے, فلمیں وہ اردو میں بناتے ہیں. ہمارے بچوں کی زبانوں کو خراب اس لیے کہ ہمارے بچے ان کا کلچر, ان کی تہذیب, ان کے اخلاقیات, ان کی ثقافت کو اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے بچے جو انڈیا جاتے ہیں واپس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اور ان میں فرق کوئی نہیں, ان کی زبان بھی اردو, ہماری بھی اردو, فرق صرف اسکرپٹ لکھنے کا ہے. بات صرف اتنی سی نہیں ہے, قوموں کی تہذیب تبدیل ہو جاتی ہے زبان کے اوپر. قومیں جنگیں لڑتی ہیں اپنی زبان, اپنی شناخت کی حفاظت کرنے کے لیے, ایز مسلمان, ایز این آئیڈیالوجی, اور پاکستانی ایز این آئیڈینٹی. ہم کو جیلسلی اپنی اردو کی حفاظت کرنی ہے. پہلے ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ انگریزی بہتر کرنی ہے تو بی بی سی سنو. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں اردو کو تباہ کرنا ہے تو پاکستان ٹیک کا میڈیا دیکھ لو, اور پاکستان ٹیلی ویژن دیکھ لو, پرائیویٹ چینلز کو دیکھ لیجئے. دیکھیے یہ بہت سیریس ریسپانسبلٹی ہے اس قوم کے تھنکرز پہ, انٹلیکچوئلز پہ, رائٹرز پہ, میڈیا پہ. فار گاڈ سیک اس قوم کو تباہ نہ کریں. قومیں پالیسی سے نہیں ٹھیک ہوتی, قومیں اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی نظریات سے ٹھیک ہوتی ہیں. تو پہلا کام جو ہماری آنے والی حکومتوں کو کرنا ہے کہ جیلسلی سیف گارڈ یور آئیڈیالوجی اینڈ سیف گارڈ یور آئیڈینٹی. دیٹ از رول نمبر 1. باقی جو کچھ ہوگا اس کے بعد ہوگا. ہمیں تعصبات جاہلیہ جو ہیں, عصبیت ہے, قبائلی عصبیت ہے, قومیت کی عصبیت ہے, لسانی عصبیت ہے, ہمیں اس سے اٹھ کے ایک پاکستان کی شناخت اور ایک اسلام کی آئیڈیالوجی کے طور پر, اور اس کو ہماری, اور دس از دا فرسٹ, کیونکہ جو خطرات ہیں یقین کیجئے انڈر پریزنٹ سرکمسٹانسز, جو قوم بکھر چکی ہے صوبائیت میں, لسانیت میں, سیاسیت میں, جو قوم تقسیم ہے, ہم آگے آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس کو ہمیں پہلے اکٹھا کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو اپنی انٹائر ملٹری ڈاکٹرن اب تبدیل کر لینی ہے.
پہلے ہماری ملٹری ڈاکٹرن انڈیا اسپیسیفک تھی، یعنی ہم انڈیا کو ذہن میں رکھ کے اپنی ساری پلاننگ کرتے تھے. اب جنگ ہمیں خطرہ صرف انڈیا سے نہیں ہے، جو نیکسس ہے زائنسٹ کا، ویسٹرن زائنسٹ کا اور انڈین زائنسٹ کا، وہ اتنا خطرناک ہے کہ اب ہم کو ریجن اسپیسیفک وار لڑنی پڑے گی. یعنی اب دیکھیے حملہ اسرائیل سے بھی تو ہمارے اوپر آیا تھا، اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ حملہ کرنے کی بات امریکن کر رہے ہیں. خطرہ امریکہ سے بھی ہے، اسرائیل سے بھی ہے، اور خطرہ انڈیا سے بھی ہے، اور یہ کمبائنڈ ایک نیکسس ہے ہنود اور یہود کا کہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا محاذ تیار کیا جا رہا ہے، ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. سو ہماری ملٹری ڈاکٹرن، جیسے ہم نے بات یہ کہی تھی کہ جب تک کہ پاکستان اب ریجن اسپیسیفک نہیں دیکھے. انڈیا نے تاجکستان میں ملٹری بیس بنایا، تاجکستان میں کیوں بنایا انہوں نے؟ ہر ملک اپنی فورس پروجیکشن کیپیبلٹی کو بڑھاتا ہے. فورس پروجیکشن کا مطلب ہے کہ آپ دور سے دور جا کے ہٹ کر سکیں. آپ اپنے امریکہ نے کیوں 124 ملکوں اور ٹیریٹریز میں اپنی فوج کو پھیلایا ہوا ہے؟ وہ صرف اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی فوجوں کو اپنے مفادات کا دفاع نہیں کر سکتے. آج کل کی نیوکلیر دنیا میں اللہ نہ کرے کسی ایک ملک کے اوپر اگر پاکستان پہ اگر کوئی نیوکلیر اسٹرائک ہو جاتی ہے تو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ڈسٹرب ہو جائے گا، ہمارا سارا ملک کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں، ہماری کیپیبلٹی اگر دشمن کو تھریٹ کرنے کی ہے، تو دشمن صرف انڈیا سے تو نہیں حملہ کرے گا، فورن بیسز، اپنے فورن بیسز سے بھی حملہ کرے گا. اسرائیل سے آئے گا ہم پہ حملہ کرنے کے لیے. ہم میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم پورے خطے میں اپنے جو تھریٹس ہیں، اسرائیل اگر انڈین بیس تاجکستان میں تو ہم اس کو بھی تھریٹ کرنے کے قابل ہوں. اگر انڈین بیس انڈمان اور نکوبار آئلینڈ میں ہے تو ہم وہاں بھی ان کو تھریٹ کرنے کے قابل ہوں. اسرائیل اگر تل ابیب سے نگیب سے فلائی کرے گا تو ہم وہاں بھی ان کو تھریٹ کر سکیں جا کے. اس کو فورس پروجیکشن کیپیبلٹی کہتے ہیں. اور ہمیں مینٹلی تیار ہونا پڑے گا عراق جنگ اور افغانستان جنگ کو دیکھتے ہوئے کہ اب اس انوائرمنٹ میں جب اگر پاکستان کا مقابلہ ایک سپر پاور سے ہوتا ہے تو ہم اسیمیٹرک وار، یعنی ایک ایسی جنگ جس میں طاقت کا توازن بری طرح ہمارے خلاف ہو، دشمن بہت زیادہ طاقتور ہو، اور ہمیں ایک ارریگولر جنگ اگر لڑنی پڑے ان نیوکلیر انوائرمنٹ. ایک نیوکلیر انوائرمنٹ میں پاکستان اس قسم کی جنگ کیسے لڑے گا؟ یہ کمپلیٹلی نئی ڈاکٹرنز ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کو پھر کون سا ایسا ملک ہے جو الاؤ کرے گا فورن بیسز بنانے پر اپنی زمین پر؟ دیکھیے آخر انڈیا کو کس نے الاؤ کر دیا؟ آخر روس اور چین اور دوسرے ممالک اور امریکہ کو کس نے الاؤ کر دیا؟ اسرائیل نے کس طرح نیگوسیشنز کیے دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہی ایگریسو فورن پالیسی ہوتی ہے. ہم اگر انڈیا ایک مسلمان ملک ہوتا تو کیا 57 مسلمان ملک جو ہیں وہ انڈیا کی کالونیز نہ ہوتے؟ انڈیا وہاں بیسز نہ رکھتا؟ جتنی اگریسو فورن پالیسی کی ہے. کیوں انڈیا OIC کا ممبر بننا چاہ رہا ہے؟ کیوں وہ چاہ رہا ہے کہ OIC میں اس کو شامل کر لیا جائے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ OIC میں شامل کرتے ہیں OIC کے ملکوں کو ہڑپ کر لے گا. پاکستان اگر ایک اسلامک نیوکلیر پاور ہے، ہم ڈیفنس پیکٹس کر سکتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ. ان کی کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ اگر امریکہ نیٹو کے طور پہ سیکورٹی ڈاکٹرن بنا سکتا ہے اور ملکوں کو شامل کر سکتا ہے، اور چین SCO کے طور پہ ڈاکٹرن بنا کے ملکوں کو شامل کر سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کہ اسلامک بلاک کا سیکورٹی میکینزم ڈیولپ کر سکتا ہے جس کی ہم خود قیادت کریں؟ ہم نیوکلیر ویپن ٹیکنالوجی اسٹیٹ سے ہم دوسرے مسلمان ملکوں کو گارنٹی کریں کہ ویل پرووائڈ یو سیکورٹی اینڈ وی گیٹ انٹو ا کلیکٹیو آرمی. ہم کم از کم 1 کروڑ کی فوج تیار کر سکتے ہیں مسلمان ریجن میں. وی آر اے کنٹیجس بلاک. ہم تو نارتھ ویسٹ افریقہ سے اب چلیے تو پاکستان تک ایک بلاک ہے ہمارا. سو دیکھیے اب دنیا بدل چکی ہے. ہر ملک اپنے کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹس میں جا رہا ہے. ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ اکیلے کوئی ملک نہیں لڑنا چاہتا. چین بھی اکیلے نہیں لڑ رہا، اس نے بھی روس کو ساتھ ملا لیا. نیٹو بھی ایک بلاک کا نام ہے. پاکستان کو بھی ایک اسلامک بلاک بنانا ہے، ڈیفینسو سیکورٹی اسلامک بلاک. ٹھیک ہے زید صاحب، ہولڈ دیٹ تھاٹ. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ کمرشل بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ آور نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن. کہ دیکھیے ایک بہت بڑا لیپس جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرن میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور تو ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس نیوکلیر سروائیول کیپیبلٹی نہیں ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب قوم ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتی ہے اور ڈاکٹرن اپنی یہ بناتی ہے کہ خطرے کی صورت میں ہمیں نیوکلیر ایکسچینج اگر کرنا پڑا تو ہم کریں گے، تو ساتھ ساتھ نیوکلیر سروائیول کیپیبلٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا کیا کرنا کہ دشمن کی طرف سے ایک نیوکلیر اسٹرائک آئے